اور اس سٹیج پہ تشریف فرما ہے میاں ابو بکر شرک پوری صاحب بھی۔ اگر تو نیفا ٹیرا گروپ کی اس بات کو ایکسپٹ کیا جائے، سب سے پہلے تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب کو اپنے آستانے پہ شرک پور شریف میاں محمد صغیر احمد کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، خطاب نہیں سننا چاہیے تھا۔ وہاں تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو اب بھی جو گھنگ شریف میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، صرف اور صرف وہ ذاتیات کی لڑائی تھی، اس میں کوئی خدمت دین، کوئی مسئلے کی خدمت، بالکل اس کا کوئی دور دور تک بھی عمل دخل نہیں تھا۔ کوئی رہنما نے کوئی مولانا مرشد خان کوٹلا شریف ہے انہاں دی گستاخی کردے نے، پیر مریداں نوں کی دسن گے؟ ایسے پیراں نوں قتل نہ منو، ایسے پیر جھوٹے نے، ظالم نے، فسادی نے، جھگڑا کرانے والے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین وقار، ہر دور میں علماء حق کا، علماء ربانیین کی خدمات کو ڈیمیج کرنے اور ان علماء ربانیین کے بے داغ ماضی، روشن کردار کو داغدار کرنے کے لحاظ سے سازشی عناصر، شر پسند عناصر کا وجود رہا ہے، مگر اللہ کے فضل سے وہ سارے کے سارے سازشی عناصر، شر پسند عناصر بالآخر ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر اللہ کے فضل سے ان علماء حق کا، ان علماء ربانیین کے کردار کی آج بھی دنیا گواہ ہے، اور ان کا کردار روز روشن کی طرح ازہر میں شمس ہے۔ موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں فتنوں کا دور ہے، مادہ پرستی کا ماحول ہے، اور جب ہر ایک انسان الا ماشاء اللہ اپنی دنیاوی مال و زر سے تجوریاں بھر رہا ہے، کہ علماء ربانیین میں سے ایک ایسے عظیم عالم ربانی کہ جنہوں نے نہ صرف مسلکی سرحدوں پہ پہرا دیا، بلکہ ملکی و ملی نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ اللہ کے فضل سے پوری اہل سنت ان کی احسان مند بھی ہے اور ان کی شکر گزار بھی ہے۔ میری مراد کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت محافظ نموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر آپ کے ساتھ اس راہ عظیمت پہ چلنے والے عظیم مردان حر، جن میں سر فہرست جس ہستی کا شمار ہوتا ہے پروردہ آغوش ولایت، عظیم عالم ربانی، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ، اور سب زیادہ والا شان پروردہ آغوش ولایت مفتی ابا کردار حضرت قبلہ پیر مفتی محمد تنویر احمد صاحب نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے، اور دیگر علماء اہل سنت، علماء ربانیین ہیں۔ مخالفین، شر پسند عناصر اور سازشی عناصر اس وقت ان ہستیوں کے خلاف پراپوگنڈا کرنے، ان کے بے داغ ماضی کو داغدار کرنے، ان کی گراں قدر خدمات کو ڈیمیج کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور اس سعی حاصل میں مصروف ہیں کہ جو کہ کبھی بھی اپنی اس ناکام کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت قبلہ سب زیادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ 10 محرم الحرام شریف کی مبارک سہانی گھڑیوں میں آستانہ علیہ گھنگ شریف، جو کہ حضور شیر ربانی علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے ہیں، وہاں سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہوئے مہمان خصوصی اور خصوصی خطاب کے لیے۔ جس طرح کہ اللہ ماشاء اللہ ہر آستانہ پہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ اگر 2 صاحبزادے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ہر ایک صاحبزادہ الگ الگ صاحب مزار، صاحب عرس کی تقریب کروا رہا ہے۔ یوں ہی آستانہ علیہ گھنگ شریف بھی 2 عرس مقدس کی تقریب کروائی جاتی ہیں، ایک کا اہتمام مسجد میں کیا جاتا ہے اور دوسری تقریب کا اہتمام بیک گراؤنڈ میں۔ مسجد میں جس تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں اس سال خطاب تھا حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا، اور گزشتہ سال اس میں خطاب تھا حضرت قبلہ میاں محمد تنویر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کا۔
امسال جب حضرت میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ وہاں تشریف فرما ہوئے، چونکہ جو بیر تقریب ہوتی ہے اس کی صدارت فرماتے ہیں میاں ابو بکر شرک پوری صاحب، اور جو مسجد کے اندر تقریب ہوتی ہے اس میں خطاب پچھلے سال حضرت قبلہ مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب کا تھا، اور اس سال میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کا تھا۔ میاں محمد ابو بکر شرک پوری صاحب نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ ہم نے اس سال بہر پنڈال میں گراؤنڈ میں اپنی تقریب نہیں کرنی، بلکہ ہم نے بھی مسجد میں ہی کرنی ہے۔ اب پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہمارے مرید ہیں، جو ہمارے خلفاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اگر ان کی مابین کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے تو ہم ان دونوں کو بلا کر سمجھائیں کہ بھائی ہم آپ کا مرشد خانہ ہے، ہماری طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ نے تقریب ایک کروانی ہے وہ مسجد میں کروائیں، تاکہ کوئی اس طرح کی بدمزگی یا بد امنی نہ ہو۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ پیر اپنے مریدوں کی ظاہری باطنی اصلاح فرمائے، اور ان کے معاملات اور ان کے جتنے بھی حالات ہیں ان کو بہم پہ دیکھے اور ان کی اصلاح کرتا رہے۔ میاں محمد ابو بکر شرک پوری صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان صاحبزادگان کے مابین ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو چکی تھی تو ان کو اپنے ہاں آستانے پہ بلاتے، ان کی اصلاح فرماتے، ان کی تربیت فرماتے اور حکم فرماتے کہ آپ نے ایک تقریب کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تھا اور بالیقین ایسا نہیں کیا تو پھر ابو بکر شرک پوری صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح ہر سال کی طرح دو تقریب ہو رہی ہیں، اگرچہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں، ایک مسجد میں ہو رہی ہے اور دوسری بیر گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، تو اسی طرح ہی ہونی چاہیے تھی، مگر میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے نہ تو اپنے ان مریدوں کو بلا کر ان کی اصلاح کی، تو دوسرے نمبر پر میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے جس طرح دو تقریب ہو رہی تھی اس طرح بھی نہیں ہونے دی، بلکہ حکم فرمایا اپنے مریدوں کو جو بہر گراؤنڈ میں پروگرام کرواتے تھے کہ ہم نے اس سال مسجد میں یہ پروگرام کرنا ہے۔ اب صورتحال یوں بنی کہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ خطاب فرما رہے ہیں اور دوسری تقریب بہر گراؤنڈ میں ہو رہی ہے۔ جب ابو بکر صاحب تشریف فرما ہوئے، انہوں نے حکم فرمایا کہ چلے ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد میں خطاب ہو رہا ہے، محفل لگی ہوئی ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فکر امام حسین اور تعلیمات امام حسین اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تعلیمات اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران میاں ابو بکر صاحب نے اپنے مریدوں کو لیا اور مسجد کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، جس پہ مسجد میں موجود تشریف فرما صاحبزادگان نے اور انتظامیہ نے جب دیکھا کہ ان حضرات کے جو عزائم ہیں وہ ہمیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو انہوں نے مسجد کے دروازے بند کر لیے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ مگر صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے حکم دیا کہ مسجد کے دروازے توڑے جائیں۔ بالآخر معاذ اللہ مسجد کے دروازے توڑے گئے اور پھر دروازے توڑ کر مسجد میں سارے لوگ داخل ہوئے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بیر تقریب ہو رہی ہے اس میں بھی عوام کا ایک جمع غفیر ہے، اور جو مسجد میں ہو رہی ہے اس میں بھی عوام کا ایک جمع غفیر ہے۔ دن ہے 10 محرم الحرام شریف کا، فکر حسین، شہادت حسین، اس میں لوگ مگن ہیں اور وہ سارا منظر کربلا کا لوگوں کی آنکھوں میں ہے۔ خیر جب مسجد میں داخل ہوئے، جس پر مسجد میں موجود تشریف فرما حضرات بھی کھڑے ہو گئے، بیر سے آنے والے بھی، ان کے مابین لڑائی شروع ہوئی۔ میاں ابو بکر صاحب چلتے ہوئے سٹیج پہ پہنچے اور انہوں نے میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ سے میک لے لیا اور اپنا خطاب شروع فرما دیا۔ اب یہاں پر میں اپنے غیور سنی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آستانہ عالیہ مقدسہ شرک پور شریف ان کا مرشد خانہ ہے، آستانہ عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف۔ اگر تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے مسجد میں آنا ہی تھا، بڑا ہی جو کہ ضروری تھا ان کے لیے، جس کی وجہ سے وہ تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں پر اگر اتنا کر لیے جاتا، اپنے مریدوں کو یہ کہا جاتا کہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں، کوئی بد امنی نہیں ہونی چاہیے، ہم میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب کا خطاب سنیں گے، چونکہ وہ میرے مرشد خانہ کے وہ صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے، لہٰذا میں بھی خطاب سنوں گا، آپ نے بھی خطاب سننا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکے تھے پھر کم از کم میک نہیں لینا چاہیے تھا۔ مگر میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے دوران خطاب مسجد میں دروازے توڑ کر داخل ہوئے، مریدوں کو بھی داخل کیا، سٹیج پر آ کر نہ تو خطاب سنا بلکہ دوران خطاب ہی میک پکڑا اور اپنا خطاب شروع کر دیا، جس پر
مسجد میں موجود حضرات، بیر میں آنے والے حضرات، ان کے مابین جھگڑا ہوا. کتنا جھگڑا ہوا؟ مسجد کو خون آلودہ کیا گیا. مسجد میں موجود قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھے تھے معاذ اللہ، ان سے گزرتے ہوئے یہ احباب جو مسجد سے بیر سے آ رہے تھے، آئینی شاہدین نے یہ بتایا ہے کہ مسجد میں موجود قرآن پاک جو پڑھے تھے ان سے گزر کے آئے. قرآن کی بھی رحمتی اور مسجد کی بھی رحمتی، شعار اسلام کی توہین کی گئی. کس وجہ سے؟ مقصد کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اگر میں 2 لفظوں میں اس سارے سینیریو کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتیات کی وجہ سے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. نہ دین کا درد، نہ مسلک کا درد، اور نہ ہی صاحب عرس کی تقریب کو کوئی خوبصورت بنانا مقصود تھا. صرف اور صرف تقریب کو خراب کرنا، لڑائی جھگڑا کروانا اور خون ریزی میں بدلنا مقصود تھا، جو کہ ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس پر پنڈی گروپ، رافضی گروپ، تفضیلی گروپ، بالخصوص زید قریشی، حنیف ذاکر صاحب کے جو فالورز ہیں، انہوں نے پھر اپنی اس بشرمی، اپنی اس ذلت و رسوائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو چند دن قبل فیض آباد میں اس حنیف قریشی کا اپنے ہی گھر میں راولپنڈی کے اندر اس کا استقبال جو غیرت مند اصلی سنی رضوی بھائیوں نے کیا ہے، وہ اپنی ذلت و رسوائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے میدان میں کودا اور اپنے سارے کرندوں کو بھی اس نے میدان میں کھڑا کیا کہ اب آپ اس سارے سینیریو کو یوں پیش کریں کہ حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت میاں محمد تنویر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ یہ حامی ہیں حضرت قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے. تو لہٰذا میاں ابوبکر شرف پوری صاحب نے میاں صغیر صاحب سے میک اس لیے چھینا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق قبلہ امام جلالی زید شرفو سے ہے. سب سے پہلے تو میں حنیف قریشی کو، زید قریشی، حنیف ذاکر، نیفا ٹیرا، اس ٹولے کو یہ کہنا چاہوں گا، ذرا چلو بھر پانی لیجئے اور ڈوب کے مریے. میرے امام قائد اہل سنت حضرت سیدی امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے ان یہ سیاہ کارناموں سے، کرتوتوں سے باز نہ آئے تو انہیں گلی گلی میں جوتے پڑیں گے. کیونکہ بدنام اتنے ہو گئے. ابھی میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان پیروں میں سے، ان مولویوں میں سے جس کو میں سنی قرار دوں گا دنیا اسے سنی مانے گی. میرے دستخط کے بغیر انہیں سنی کوئی نہیں مانے گا. اور وہ وقت جلدی آ گیا. اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے. اور اگر یہ باز نہ آئے اشر وہی ہوگا جو داتا صاحب پہ ہوا ہے. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے رافضی پیرو، سنی جاگ گیا ہے. حنیف قریشی صاحب، جو داتا حضور علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مقدس سے تمہاری ذلت و رسوائی کا آغاز ہوا تھا، وہ چلتا ہوا تمہارے گھر راولپنڈی پہنچا ہے اور ابھی یہ اختتام نہیں، آغاز ہے. یہ حنیف قریشی کو جی پتھر مارنے، جوتے مارنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. یہ اس کی گاڑی دم دبا کر بھاگا ہے جی یہاں سے. کیپٹن صفدر کو بھی یہ بلاتے ہیں جی، نواز شریف کے بھی حمایتی ہیں، ممتاز قادری کا غدار بھی ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں جی. آئے ہیں جی 25-30 لڑکے لے کر ٹی ایل پی والوں کو پر تشدد کیا جی. ایک لڑکے کا سر پھٹا ہے. ظفر وال کانفرنس میں تمہاری ذلت و رسوائی ہوئی. اب بار بار اپنے وہ کلیئرنس، توبہ، رجوع، کبھی تحریری، کبھی تقریری، کبھی آڈیوز کی صورت میں، یہ تمہاری ذلت و رسوائی کا ابھی آغاز ہے. اور اس سے آگے اختتام کیا ہوگا اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے. اگر علماء اہل سنت، علماء ربانیین کے کارناموں اور خدمات اور دینی ملکی مسلکی خدمات پہ اگر تم نے یہ جو گرد ڈالنا شروع کر رکھی، اگر اس سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر اس سے بھی بدتر ہوگا. انتظار کریں. تو میں اس سارے راولپنڈی گروپ، رافضی تفضیلی گروپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور انہیں کہوں گا بالخصوص حنیف قریشی کو، حنیف ذاکر کو، نیفا ٹیرا صاحب کو
کہ ذرا چلو بھر پانی لیجئے اور پاس رکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں شرم آئے اور اس میں ڈوب مریے اور پھر اپنے مریدوں کو اور فالورز کو بھی۔ بالآخر اصلی نسلی سنی رضویوں نے جو تمہارا استقبال کیا ہے، امید ہے کہ خواب میں بھی وہ منظر یاد آتا رہے گا۔ خیر سامعین ذی وقار، اصل مقصود تو آپ سنی بھائیوں کے اذہان میں اگر اس طرح کے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو رفع کرنا مقصود ہے، وگرنہ یہ جو نفٹیرا گروپ ہے ان کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے پراپوگنڈا کرنا، یاوا گوئی، واہیات، کذب بیانی۔ یہ تحریر میں نے دیکھی، اس شخص نے اس قدر اعتماد کے ساتھ، اس قدر کنفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولا، دروغ گوئی سے کام لیا، الامان والحفیظ۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ اصل میں قصور ان کا نہیں، جن کے یہ نمک خار ہیں، جن کے یہ علاقار ہیں، جب ان کی ہڈیاں چوستے ہیں تو پھر ان کا کام ہی یہ ہے کہ جناب والا جھوٹ بولنا اور حقیقت سے برعکس کوسوں دور گفتگو کرنا۔ خیر سامعین ذی وقار، جو ان کا اعتراض، جو ان کی سازشیں، پراپوگنڈے ہیں، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے حوالہ سے، یہ حضرت قبلہ میاں محمد تنویر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے حوالہ سے میں اتنا کہنا چاہوں گا، آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ قبل آستانہ عالیہ شرک پور شریف میں ایک فخر المشائخ کانفرنس ہوئی، جس کانفرنس میں خطاب تھا حضرت میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی کوٹلوی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ کا۔ حضرت گرامی توجہ رہے، میں یہ حامی جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑے احباب تشریف فرما ہے، محراب و منبر کے وارث موجود ہیں، اصحاب جبہ دستار موجود ہیں، سجاد خان موجود ہیں، اور میری اس بات کے گواہ بھی شیخ محمد آصف صاحب یہاں موجود ہیں، ذرا کھڑے ہوئے ایک مرتبہ۔ اور اس سٹیج پہ تشریف فرما ہے میاں ابو بکر شرک پوری صاحب بھی۔ اگر تو ان رافضیوں، ان تفضیلیوں اور اس پنڈی گروپ اور اس نیفا ٹیرا گروپ کی اس بات کو ایکسپٹ کیا جائے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب کو اپنے آستانے پہ یعنی شرک پور شریف کی سٹیج پہ میاں محمد صغیر احمد کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ اگر بیٹھ گئے تھے خطاب نہیں سننا چاہیے تھا؟ ساتھ بیٹھے خطاب بھی سنا، وہاں تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب نے اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں کیا کہ بھائی ہم ان کو نہیں بلائیں گے چونکہ معاذ اللہ ان کا تعلق قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو سے ہے، لہٰذا میں ان کا خطاب نہیں سنوں گا چونکہ ان کا تعلق قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اور بالیقین ایسا نہیں ہوا، تو اب بھی جو گھنگ شریف میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں صرف اور صرف وہ ذاتیات کی لڑائی تھی، اس میں کوئی خدمت دین، کوئی مسئلے کی خدمت، بالکل اس کا کوئی دور دور تک بھی عمل دخل نہیں تھا۔ نمبر 2، اگر تو ان رافضیوں، تفضیلیوں اور پنڈی گروپ اور نیفا ٹیرا گروپ کی اس بات کو ایکسپٹ کیا جائے کہ جی اس لیے یوں ہوا، تو میں پوچھنا چاہوں گا، گزشتہ سال استانہ عالیہ گھنگ شریف میں خصوصی خطاب تھا حضرت قبلہ مفتی باکردار مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کا۔ این اسی وقت جب قبلہ مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے تو بیت جو تقریب پنڈال میں ہو رہی تھی اس کی صدارت میاں ابو بکر شرک پوری صاحب فرما رہے تھے۔ اگر تو یہ معاملہ ہوتا تو میاں ابو بکر شرک پوری صاحب فرماتے کہ بھائی ان کی تقریر بند کروائی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے تقریر بھی سنی اور بہر وہ اپنی تقریر کرتے رہے۔ اور آخر میں پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آستانہ عالیہ گھنگ شریف کے صاحبزادگان میں سے ایک شخص کی یہ گفتگو آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کر جن حضرات نے یہ سارا پراپوگنڈا کیا اور فتنہ فساد کھڑا کیا، تقریب کو انہوں نے خراب کیا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، آپ یہ بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے نے، وہ رہنما نے، وہ مولانا مرشد خان کوٹلہ شریف ہے، وہ ندی گستاخی کرتے ہیں، مریداں نوں کی دسنگے ایسے پیراں نوں قتل نہ منو، ایسے پیر جھوٹے نے، ظالم نے، فسادی نے، جھگڑا کرانے والے نے۔ میاں صاحب نے کوئی میرا فون نوٹ کر لو، میں رپورٹ میں گواہی دینا اس گل دی کہ میں بدماشی کیتی ہے، نجائز کیتا ہے، غلط کیا۔ لہٰذا یہ ان رافضیوں تفضیلیوں کا اس طرح کا جو پراپوگنڈا کرنا ہے صرف اور صرف یہ
بیساکھیوں کے سہارے لینے کے ہی مترادف ہو سکتا ہے، اور حقیقت حال سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے غیرت مند سنی بھائی ہیں وہ بالکل مطمئن رہیں اللہ کے فضل سے حضرت قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمات اور صاحبزادہ والا شان قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد اور حضرت قبلہ مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کی خدمات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں۔ میں آخر میں صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو اور حضرت قبلہ مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی جرت کو، آپ کی کردار کو، آپ کی قوت للکار کو، زور بیان کو میں سلام جرت پیش کرتا ہوں۔ جس انداز میں آپ سنیت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اللہ آپ کے کردار کو مزید روشن فرمائے۔ اور آخر میں میاں محمد ابو بکر شیرپوری صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا، حضور ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائیے۔ تزکیہ نفس کا پروگرام آپ کا ہر ماہ چلتا ہے، خدا کے لیے مریدوں کے تزکیے سے قبل اپنا تزکیہ فرمائیے، تاکہ ہم جیسے جو آستانہ عالیہ مقدسہ شرف شریف کے خاکروب ہیں، ہماری عقیدت میں، ہمارے احترام میں، ہمارے ادب میں آپ کی وجہ سے کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔